بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ وہ کسی سے ملاقات کرے تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو۔ حضرت اویس کرنی کے فضائل۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، اویس کرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زارو قطار رونے والا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربی اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اسے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی الغنی کو تلاش کرتے رہے لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا انتقال ہوا، اسی سال آپ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بڑا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا بندہ ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں۔ وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ حضرت اویس کرنی نماز کی حالت میں یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب بہت غمگین ہوئے، گویا حضرت سیدنا اویس کرنی الغنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق کی صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ قوم کا مزدور اور چرواہا حضرت سیدنا اویس کرنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایک اور نشانی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔
آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں۔ اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا نے خبر دی ہے۔ حضرت اویس کرنی کا سفید نشان یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی نے خبر دی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما دیا، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ سن کر جواب دیا یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ آپ مجھے یہی ملنا۔ آپ نے عرض کی حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑے ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا لیں۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ جدائی کا وقت حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی اے امیر المومنین، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف دوسری طرف چلتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق سیدنا علی مرتضیٰ المکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیا اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔